بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اب تحریک کے لیے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے، تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ حکومت نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، خاص طور پہ جو انسیڈنٹ ہوا ایک دن پہلے راولپنڈی میں، اس کو بنیاد بنا کر طلال چودھری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جہاں سے ایک نیا کھیل شروع ہو رہا ہے۔ ناظرین، بہت سارے ٹاؤٹس ہیں، درباری صحافی ہیں، وہ لوگ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں، زیادہ تر جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں جرنلسٹ، وہ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ جناب حکومت سے معیشت نہیں چل رہی، حکومت نظام کو نہیں چلا پا رہی، عوام بہت ناراض ہے، حکومت سیاست بھی نہیں کر پا رہی، لہذا اسٹیبلشمنٹ حکومت کو فارغ کر دے گی۔ سہیل وڑائچ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ حکومت تو حکومت چلا ہی نہیں رہی اس وقت، نہ نون لیگ حکومت چلا رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی چلا رہی ہے، حکومت تو فیلڈ مارشل عاصم منیر چلا رہے ہیں، وزیر خزانہ بھی ان کا ہے، وزیر داخلہ بھی ان کا ہے، اور باقی وزیر سارے ان کے گھر پہ پانی بھرتے ہیں۔ وزیر اعظم بھی ان کا ہے، وہ ہاتھ سے پکڑ کے تو وزیر اعظم کو چلاتا ہے، چاہے خانہ کعبہ میں کیوں نہ ہو، چابی والا وزیر اعظم ملا ہوا ہے۔ تو عاصم منیر کی رسپانسبلٹی ہے، اگر پاکستان نہیں چل رہا، پاکستان کی معیشت نہیں چل رہی، پاکستان کے حالات بدترین ہو رہے ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، تو یہ رسپانسبلٹی عاصم منیر صاحب کی ہے۔ تو اس مرتبہ حکومت کو گھر بھیجنے سے بہتر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے گریبان میں جھانکے اور ان لوگوں کو گھر بھیجے جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بیٹھ کے حکومت چلا رہے ہیں۔ رسپانسبلٹی تو ان کی ہے، اس مرتبہ ملبہ دوسری طرف ڈلنا چاہیے۔ ہر مرتبہ سیاستدانوں پہ ملبہ ڈال کے نکل جاتے ہیں۔ نواز شریف اتنا نالائق نہیں ہے جتنا آپ اس کو بنا رہے ہیں۔ بے شک نواز شریف نے بہت کرپشن کی ہے، بے شک نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کر کے بار بار اقتدار لیا، بے شک نواز شریف نے ابھی اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ اور اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بہت زیادہ کمپرومائز کیے۔ بے شک نواز شریف کتنا بھی نالائق ہو، لیکن اتنا نالائق نہیں ہے یہ جو ابھی کر دیا پاکستان کے ساتھ۔ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کا کارنامہ ہے۔ حالات آپ چیک کیجئے نا، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، بلکہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ پاکستان کا وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ یہ دونوں ہیں، یہ دونوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اور قوم کو ٹوپی پہنا رہے ہیں۔ یہ ایک وزیر خارجہ ہے پاکستان کا اور ایک وزیر داخلہ ہے پاکستان کا۔ اسحاق ڈار جو نواز شریف کا دایاں بازو ہے، اور محسن نقوی جو عاصم منیر کا رائٹ ہینڈ ہے۔ اب ان دونوں کی باتیں آپ سنیں ذرا، دونوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اور داتا دربار پہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں۔ آن لائن نذرانہ شروع کر دیا، یہ پاکستان کا وزیر داخلہ بتا رہا ہے، اور وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے اور بزرگان دین نے یہ کام جو ہے وہ ہمارے وزیر داخلہ سے لیا ہے۔ وہ کہہ رہے جی میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہم آن لائن آپ نذرانہ بھی بھیج سکتے ہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، دنیا میں کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے وہاں سے آپ چادریں بھی چڑھا سکتے ہیں آن لائن، اور آن لائن آپ دے کے بھی چڑھا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ پاکستان کا ایک وزیر خارجہ ہے، ایک وزیر داخلہ ہے۔ وزیر خارجہ وہ ہے جس کے نواسے نے ابھی پاکستان کا نام روشن کیا، 2 غیر ملکی خواتین کو بلا کر ان کا ریپ کروایا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، ان کے ساتھ جبر کیا، اور پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا۔ وزیر داخلہ وہ ہے جس کا ایس ایچ او ہی نہیں مل رہا، جس ایس ایچ او نے سارے دہشت گردوں کو اکیلے مار دینا تھا، وہ ٹارزن مل ہی نہیں رہا، وہ کدھر گیا ایس ایچ او جس کو یہ لے کر آئے تھے اور اس سے انہوں نے بڑے کارنامے کروانے تھے۔ بہرحال یہ وزیر داخلہ، یہ وزیر خارجہ اور یہ عاصم منیر کی ٹیم، اور یہ چلا رہے ہیں جناب ملک، تو ملک کا تو یہی حال ہونا تھا۔ اب آ جائیں ناظرین ایک اور خبر کی طرف۔ یہ خبر نا امپورٹنٹ ہے، چھوٹی سی چیز ہے لیکن ہے بڑی امپورٹنٹ۔ اچانک سے اکبر ایس بابر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس نے یہ کہا کہ عمران خان کا مجھے جیل سے پیغام آیا کہ جب بھی جیل سے باہر آیا تو سب سے پہلے آپ کے گھر آؤں گا۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انہوں نے کیوں کہا۔ دیکھیں، جیل سے عمران خان کا پیغام ویسے تو رکا ہوا ہے، لیکن اکبر ایس بابر کو ملتا ہے کہ جیل سے باہر آ کر سب سے پہلے آپ کے گھر آؤں گا، اور وہ اپنے اختلافات عمران خان صاحب سے دور کریں۔ کیا وجہ کیا ہے، ان کو کیا معلومات ملی ہیں یا کیا شک ان کو گزرا ہے؟ کیونکہ اکبر ایس بابر ان لوگوں میں سے ایک ہے جس کی نسلوں کو پاکستانی معاف نہیں کریں گے، جو پاکستان کے اندر ظلم اور بربریت کی بنیاد رکھی گئی، اس بنیاد کے رکھنے میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی تھی وہ مواد اکبر ایس بابر نے پرووائڈ کیا۔ یعنی انہوں نے وہ گراؤنڈ بنا کر دی جس گراؤنڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑے بڑے دھچکے لگے۔ پاکستان تحریک انصاف ان کو نہیں کرتی، آپ دنیا میں جہاں مرضی لے جائیں، تحریک انصاف اس آدمی کو منہ بھی نہیں لگاتی، لیکن یہ تحریک انصاف کا ماما بن گیا، اور اس نے ہر جگہ کے اوپر کیسز کیے، درخواستیں دیں، اور اس کی درخواستوں کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں پاکستان میں، میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اس کو آپ لے جائیں پاکستان میں جہاں مرضی لے جائیں، لوگ اس سے بہت نفرت کرتے ہیں پاکستان میں۔ اسے ایسی کیا معلومات ملی کہ اب یہ اس نفرت سے بچنا چاہتا ہے اور بھاگنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی جیل میں طبیعت کے حوالے سے الگ الگ قسم کی خبریں آتی ہیں، پھر ایک ایسی خبر دی جاتی ہے، افواہ اڑائی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو گیا۔
اب ایسے ماحول میں اکبر ایس بابر اپنے آپ کو کیوں عمران خان کا ہمدرد اور عمران خان کو کیوں اپنا قریبی ساتھی ثابت کرنا چاہتا ہے، میں اس بات کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے نا، جس طرح سہیل وڑائچ نے پینترا بدلا ہے، جس طرح کچھ اور لوگوں نے پینترا بدلا ہے، اسی طرح یہ جو اکبر ایس بابر نے کیا، یہ ساری چیزیں اگر آپ پلس مائنس کر کے دیکھیں تو کوئی پکچر اچھی نہیں بن رہی. اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں لگاتار ان کی فیملی سے بند کی گئی ہیں. تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ اگر ایک ملاقات کروائی جائے اور وہ ان کی صحت کے حوالے سے مکمل اطمینان کر کے آئیں، تو ملاقاتیں تو بالکل ہی بند ہیں. ناظرین، سٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن اس کے آغاز سے پہلے جمرود بازار کو بند کر دیا گیا، پولیس نے وہاں پہ بازار بند کروایا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون سی سٹریٹ موومنٹ ہے جس میں بازار بند کروایا جاتا ہے؟ بھئی بازار تو کھلے ہوتے ہیں. سٹریٹ موومنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے یا کسی جگہ پہ آپ نے ریلی نکالنی، وہ نہیں ہے سٹریٹ موومنٹ. وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے الگ طرح کی، اس سے مومنٹم بنتا ہے، موٹیویشن ملتا ہے. سٹریٹ موومنٹ کہتے ہیں کہ ہر گلی محلے میں آپ پہنچیں، ہر دروازے کو آپ دستک دیں، ہر شخص تک اپنے پیغام کو لے کر جائیں، ہزاروں نوجوانوں کی ٹیمیں بنائیں، ایک ایک نوجوان 1,000 500 لوگوں کو جا کر ٹچ کرے، لوگوں کی ممبرشپ لی جائے، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، انہیں قائل کیا جائے، اور پھر جس دن آپ نے نکلنا ہے ہر طرف سے عوام کا سیلاب نکلے. دس از کالڈ سٹریٹ موومنٹ. عمران خان صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا ممبرشپ کمپین، جب وہ کرنا چاہ رہے تھے اور پیغام بھیجنا چاہ رہے تھے گھر گھر 2023 سے پہلے. تو وہ بہت کام بھی آیا تھا عمران خان صاحب کے. بہت سارے لوگوں نے اپنی کارکردگی انٹرنیٹ پہ ڈالی ہوئی تھی، باقاعدہ وہ اس کی ایک عمران خان صاحب نے پورٹل بنایا ہوا تھا جس میں ڈیٹیلز آتی تھیں کہ کس نے کتنا ڈیٹا فیڈ کیا ہے، پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ کون ہے، کس ضلع میں کون آگے جا رہا ہے. تو سٹریٹ موومنٹ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ سٹریٹ موومنٹ کے نام کے اوپر الگ الگ قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور پھر وہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ بھی سٹریٹ موومنٹ ہے. ناظرین، ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ قائم علی شاہ صاحب، سابق وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے سندھ کے، اور ان کے کارنامے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، زرداری خاندان کے بڑے چہیتے ہیں. ان کی ایک بیٹی ہیں صاحبزادی، وہ جناب ڈاکٹر نگہت شاہ ان کا نام ہے. ایک بیٹی ان کی ایم این اے بھی رہی. سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی صاحبزادی اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر نگہت شاہ کو ریٹائر ہونے سے محض ایک دن پہلے، یعنی وہ ریٹائر ہو رہی ہیں، ریٹائرمنٹ سے صرف ایک دن پہلے، ریٹائر ہو جاتی ہے نا تو پھر فارغ ہو جاتی ہے، نیا کانٹریکٹ کرنا پڑتا، لیکن ریٹائر ہونے سے صرف ایک دن پہلے صوبائی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں 3 برس کے لیے پروفیسر مقرر کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. اور اس سلسلے میں سیکٹری بورڈ اور جامعات عباس بلوچ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. یہ خبر جناب دی ہے سید محمد عسکری نے. آپ اندازہ کریں کہ ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، یعنی ریٹائرمنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب آپ اپنے گھر جائیے. کوئی بھی ریٹائر نہیں ہونا چاہتا اس ملک میں. قائم علی شاہ صاحب تو ریٹائر ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی سینئر تھے. بھٹو شہید ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی یہ بار بار وزیر اعلیٰ بنے. اب یہ جو قائم علی شاہ صاحب ہیں، ان کی بیٹی جو ہیں وہ بھی ریٹائر نہیں ہونا چاہتی، نگہت صاحبہ. وہ ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے سندھ کی کابینہ نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے کی روشنی میں ان کو 3 سال کے لیے دوبارہ سے اجازت مل گئی.